تھینک یو جیزس. خدا کا شکر کرتے ہیں آج ایک اور خوبصورت دن کے لیے، ان خوبصورت لمحات کے لیے کہ خدا نے یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا کہ اس کے الہی کلام سے اس کے الہی بھیدوں کو سیکھیں. آمین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم کلام اقدس میں سے سیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات. آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کی زنا کے بارے میں کیا تعلیم ہے. ہاللیلویہ. کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں گے مقدس بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کے 5ویں باب کی 27ویں آیت مقدسہ سے 30ویں آیت مقدسہ تک. کلام اقدس میں ارشاد ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نکاح کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ اگر تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. آمین. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نہیں ہے، شریعت کے ہم تابع نہیں ہیں، تو یہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح زنا کے بارے میں جب تعلیم دے رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. مطلب ہم سے پہلے ہمارے بزرگان یہ سن چکے تھے کہ ایسا نہ کرنا. ان کو یہ تعلیم ملی تھی، ہمارے بزرگان کو یہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا. لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. اب خداوند یسوع مسیح یہاں پہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ نے کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ آپ زنا کرو. یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ تو بات کو اور زیادہ، بلکہ تو دیکھ لے تو زنا کر چکا. تو کیسے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ شریعت سے آزاد ہو گئے ہو؟ تو یہاں پہ تو ہم تو کلام اقدس میں جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ خداوند نے کہا جی ان سے کہا گیا تھا کہ آپ زنا نہ کرنا، آپ زنا کر لیا کرو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں کلام اقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کی سنی گنی باتوں میں نہ رہیں، ہم کلام اقدس کو خود پڑھیں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا عقل، آپ کی ذہن کھل جائے گی، آپ جان پاؤ گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اس نے کہا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. اب یہ کتنی سخت بات ہے. بزرگان سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے کہ تم نے اگر بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو تم زنا کر چکے. تو یہاں پہ تو شریعت نرم نہیں ہوئی. یہاں پہ تو شریعت کو ایسا نہیں کہا گیا، بس وہ کہا گیا تھا، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ ایسا نہ کرنا، آپ ایسا کر لیا کرو. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، کلام اقدس ہمیں جو بتاتا ہے وہ ہمیں خود سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایسا تھا، اب اسے اور بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ تم نظر بھی بری نہ رکھو، اپنے دل میں بھی خیال نہ لے کے آؤ. یہاں پہ ایسا ارشاد فرما رہے ہیں ربنا المسیح. بس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے. اب یہ دہنی آنکھ ٹھوکر کھلائے اور اسے نکال کر پھینک دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تیرے بدن کا کوئی حصہ تجھے کسی برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو وہ تیرے کنٹرول میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تیرے بدن پر تیرا کنٹرول ہی نہیں ہے.
ہمارے بدن پر ہمارا کنٹرول ہے۔ اگر فرض کیا کہ ہمارا کوئی بہت خاص دوست لگا لو، کوئی ایسا رشتہ دار لگا لو کہ جس کی سنگتی، جس کی گیدرنگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ غلط ہے، جو ہمیں بہت ہی پیارا ہے اور اس کی گیدرنگ جو ہے وہ غلط ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا اگر بہت قریبی، بہت ہی خاص، جس کے ساتھ آج کل کے دنیا دار کے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ میریاں تے ساواں ہو دینا چل دیا ہیں، اگر ایسا کوئی آپ کی زندگی میں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ ہی آپ بھی جہنم میں جاؤ۔ ہمیں یہ چیزیں جاننے کی ضرورت ہے، کلام اقدس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر دلائے تو اسے نکال کر پھینک دے۔ تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو اپنی آنکھ فٹافٹ نکالو اور پھینک دو، آپ اپنے بدن پہ کنٹرول کر سکتے ہو، آپ کا اختیار ہے آپ کے بدن پہ۔ ہاللیلویہ، خداوند نے آپ کو اختیار بخشا ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں تاکہ یہ میرے قابو میں رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بدن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے، تاکہ اس ایک گیدرنگ، اس ایک سنگتی کو آپ چھوڑ دو اور آپ اس کے ساتھ دوزخ میں نہ جاؤ، کیونکہ آپ بچو گے، آپ اس کو بچا پاؤ گے، آپ اس کو سمجھا پاؤ گے کہ میرے بھائی، میری بہن، ایسا مت کر، ایسا کرے گا تو اس کا رزلٹ ایسا ہے۔ اگر آپ بھی اس کے ساتھ ہی چلتے جاؤ گے تو دو روحیں تو گئی۔ آپ کو نمک کہا گیا ہے، آپ کو نور کہا گیا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھو اس کو نمکین کر دو، اس کے ساتھ آپ کی گیدرنگ اچھی ہو، اس کے ساتھ آپ کا بیٹھنا جو ہے وہ اس کے لیے باعث برکت ہو، کیونکہ آپ برکت دینے والے لوگ ہو۔ ہاللیلویہ۔ آگے ارشاد ہے، اگر تیرا داہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہی کلام اقدس کی باتیں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے، کیونکہ آج ہم بہت سے ایسے رشتہ داروں میں، بہت سی ایسی دوستیوں میں، بہت سی ایسی سنگتیوں میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم تو ان کے بغیر نہیں جی سکتے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن علتوں میں، جس عادتوں میں، جن برے کاموں میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہی فرما رہے ہیں کہ یہی باتیں ہیں، یہی ایکسٹرا چیزیں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کو کاٹو، ان کو پھینکو۔ جن کو اپنا رائٹ ہینڈ سمجھتے ہو، لیفٹ ہینڈ سمجھتے ہو، یہ ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہماری سانسیں ہیں۔ سانسیں آپ کو خداوند نے دی ہیں اور یہ بدن آپ کو خدا نے دیا ہے کہ اس سے اس کا جلال ظاہر کرو۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ اور یہ جو لوگ زنا کو آج کل بڑا فیشن سمجھتے ہیں اور زنا کو بڑی کامن سی چیز سمجھتے ہیں کہ زنا تو آج کل بھائی ایک رواج ہے، ایک رسم ہے، یہ تو سب لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زنا کو دیکھنے سے، آپ ایسی بری نظر سے دیکھو گے تو آپ زنا کر چکے، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے منع فرمایا ہے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو کوئی بھی انسان جب کرتا ہے تو وہ اپنی باڈی کے ساتھ کرتا ہے۔ زنا ایسا نہیں ہے، پہلے عام گناہ جو دوسرے ہم سے ہو جاتے ہیں وہ تو چلو ایسے ہے کہ ہم عملی طور پر کرتے ہیں کہ وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ ایک ایسا، لیکن یہ جو زنا ہے یہ آپ اپنی باڈی کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بدن خدا کا مقدس ہے۔ اب بدن اپنے کے ساتھ ایسا مطلب گھنونا کام، اور یہ خدا کا حکم جو توڑ رہے ہیں، مطلب کہ گناہ، یہ زنا جو ہے یہ آپ خدا کے مقدس کو برباد کرتے ہو۔ جب آپ زنا کرتے ہو تو خدا کے مقدس کو برباد کرتے ہو۔ تو اس گناہ سے ڈریے۔ گناہ تو سارے ہی گناہ ہیں، لیکن اس گناہ سے اجتناب کیجئے، کیونکہ آج کل یہ گناہ فیشن بنا ہوا ہے۔ اس سے اجتناب کیجئے، اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگائے رکھو تو وہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ ہم دعا مانگے۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، تیرے شکر ادا کرتے ہیں تیرے الہی کلام کے لیے، تیرے بھیدوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیے۔
بخش دے کہ ہمیشہ تیرے الہی بھیدوں کو تیرے پاک روح کی رہنمائی میں خداوند ہم سیکھتے رہیں۔ اے خداوند جتنی زندگیاں اس کلام کو سن رہی ہیں سنیں گی، خداوند ان سب پہ تیرا کرم، تیری برکت اور تیری رحمت ہو، اور خداوند تو ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یسوع نام میں مانگتے ہیں، آمین۔